أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بدایت الحکمہ میں آج ہماری گفتگو فصل رابع کے اوپر ہے. کل آپ کی خدمت میں اس کی چند اصطلاحات بیان کی گئیں اور اس کی اہمیت بیان کی گئی کہ یہ فصل رابع اصالت الوجود و اعتباریت الماہیہ کس قدر قیمتی یہ فصل ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر مفصلاً بحث نہایت الحکمہ میں فرمائی ہے اور نہایت الحکمہ میں غالباً فصل ثالث ہے کہ جس میں اس کتاب کے مطابق سوم اور چہارم دونوں فصلوں کو وہاں پر ایک فصل میں جمع کر دیا ہے اور اس کی شروحات مختلف متباحر علماء نے لکھی ہے اور وہاں پہ بہترین گفتگو بھی موجود ہے. لیکن ادھر جو گفتگو موجود ہے وہ بھی تبھی قابل فہم ہے کہ ادھر کا مرحلہ انسان کے لیے صحیح طے ہو. لہذا اگر ہمارے لیے ابتدائی فکر وہ نہیں واضح ہوگی تو آگے کی ابحاث بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اگر ابتدائی فکر ہمارے لیے واضح ہو جائے تو آپ جب آگے جتنی فلسفے کی کتابیں پڑھیں گے، چاہے وہ آپ ابن سینا کو پڑھیں، شیخ اشراق کو پڑھیں، فارابی کو پڑھیں یا کسی بھی اور شخصیت کو، ان کی گفتگو آپ کو قابل فہم نظر آئے گی. لہذا دقت کریں اور دیکھیں کہ ساری بحث کس جگہ پر ہے. کل آپ کے سامنے معنی وجود بیان کیا گیا کہ اس کے حوالے سے تھوڑی خوبصورت تحقیق علامہ آیت اللہ مصباح یزدی نے اپنے تعلیقے میں جو نہایت الحکمہ کے اوپر تعلیقہ لکھا ہے اس میں اچھی گفتگو بیان کی ہے اور معنی وجود کے 4 معنی بیان کیے ہیں اور بڑے سلیس اور خوبصورت طریقے سے کہ ابھی اس کی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ کسی اور مورد میں وہ آپ کے سامنے معنی وجود جو انہوں نے ادھر تحریر کیا اور معنی ماہیت جو تحریر کیا ہے ایک خوبصورت ادھر انہوں نے پیرائے میں مختصر لیکن جامع اور نپے تلے کلمات کے ساتھ ذکر کیا ہے. ہم نے جو معنی وجود پڑھا وہ 3 ہم نے معنی کو ملاحظہ کیا. ایک ہے معنی حرفی رابط. اس کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں زید قائم تو اس میں قیام کا جو تعلق زید سے بن رہا ہے اس کو اردو جملے میں کون سی چیز ظاہر کرتی ہے؟ لفظ ہے، یا فارسی میں لفظ است. عربی میں اس کے لیے لفظ نہیں ہے، صحیح، اس کے مد مقابل لفظ نہیں ہے. لیکن بقیہ زبانوں میں سے بعض زبانیں ایسی ہیں جیسے اردو اور فارسی اس میں لفظ ہے. یہ معنی حرفی کہلائے گا. بعض اوقات وجود اس معنی حرفی اور رابط کے طور پہ آتا ہے، یعنی جو رابط ہے جیسے محمول اور موضوع کے درمیان جو ربط قائم ہو رہا ہے، اس ربط کو قائم کرنے والا جو رابط ہے اس معنی میں وجود کا استعمال ہوتا ہے. مثلا جب ہم لفظ وجود استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد بعض اوقات لیتے ہیں؟ یہی رابط مراد لیتے ہیں. واضح یہ بات. اس معنی میں تو یقیناً ہماری بحث نہیں ہے. جب ہم اصالت الوجود کہہ رہے ہیں تو وجود بے معنی رابط ادھر نہیں ہے. دوسرا ہمارے پاس ایک معنی آتا ہے معنی مصدری. معنی مصدری ہمیشہ معنی اس کی فاعل کی طرف ایک نسبت اس کے ہمراہ موجود ہوتی ہے، فاعل کی طرف نسبت موجود ہوتی ہے. فارسی زبان میں اس کے لیے لفظ بودن استعمال کیا جاتا ہے، لفظ بودن استعمال کیا جاتا ہے. اس معنی میں بھی یہاں پہ ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہے. ایک ہم نے اور معنی پڑھا اور وہ ہم نے معنی اس میں مصدر کے طور پہ لیا، یعنی جب وجود بولا جائے تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ اس میں مصدر کے طور پہ ہے. یا ایک اور معنی جسے آیت اللہ مصباح یزدی نے بھی ذکر کیا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وجود بے معنی ہستی، وجود بے معنی ہستی، یعنی وجود بے معنی ہونا، یعنی کائنات کے اندر جو خارج میں ذہن سے باہر حقائق موجود ہیں ان حقائق کے اوپر وجود کا اطلاق کیا جائے. اس معنی میں ہم وجود کو ادھر مراد لیں گے. لہذا ہم مختصر کر کے اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہم نے وجود کا اطلاق کے اعتبار سے 2 معنی کو ذکر کیا.
اور یہ دو معنی ہمارے ذہن نشین، یعنی حکمت اسلامی میں لفظ وجود جب استعمال ہوتا ہے تو لفظ وجود سے دو معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی ہے لفظ وجود کا کہ مفہوم وجود کا اطلاق یا مفہوم وجود جب خارج میں اپلائی ہوتا ہے، منطبق ہوتا ہے، اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو جس شے کے اوپر اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجود۔ اور یہ بالعموم مشتق کی صورت میں استعمال ہوتا ہے موجود کے طور پہ۔ ہم اس کو یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ محمول بالعموم یہاں پہ وارد ہوتا ہے، الانسان و موجود، یا ہم کہتے ہیں الواجب و موجود۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعم ہے وجود، وہ واجب کے اوپر جہاں اطلاق ہو رہا ہے وہاں ماہیات کے اوپر بھی اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ یہ جو پہلا معنی ہے، دقت کر رہے ہیں آپ، اس کے پہلے معنی کے اوپر دقت کیجیے تاکہ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ چل سکیں، اور امید ہے کہ آگے انشاءاللہ یہ متعلق ہمارے لیے روشن ہوں گے، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وجود کا کون سا معنی ادھر ہماری بحث میں معتبر ہے۔ وجود کے دو معنی حکمت اسلامی میں بالعموم استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک وجود کا معنی کیا ہوا کہ مفہوم وجود جس کے اوپر منطبق ہوتا ہے وہ مصداق خارجی، وہ مصداق خارجی کیا کہلائے گا؟ وجود کہلائے گا، یعنی اس مصداق خارجی کو ہم وجود کہتے ہیں۔ واضح یہ بات۔ دوسرا ہمارے پاس معنی آ جاتا ہے کہ بذات خود مفہوم سے ہٹ کے، عالم ذہن سے ہٹ کے، متن خارج میں، یعنی خارج کے اندر جو موجود ہے واقعیت، اس واقعیت کو کیا کہتے ہیں؟ وجود۔ اس حقیقت کو کیا کہتے ہیں؟ وجود۔ حقیقت لفظ ہم کیوں استعمال نہیں کرتے کہ گزشتہ درس میں بھی یہ حکمت بیان کی کہ ابھی واقعیت کا لفظ ہم بار بار استعمال کریں، کیونکہ لفظ حقیقت کا اطلاق ماہیت پر بھی ہوتا ہے اور ان حقائق خارجیہ یعنی واقعیت کے اوپر بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ لہذا ادھر مناسب لفظ کون سا ہے؟ واقعیت کہنا مناسب لفظ ہے، نہ کہ لفظ حقیقت ہم کہیں۔ ہاں، ہم اردو کے اعتبار سے بالخصوص سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ خارج میں یعنی انسان کے ذہن سے باہر جو ہمارے سامنے جہان موجود ہے، جو جہان مادی ہو یا جہان ملاکوتی ہو یا جہان عقلی ہو، تمام جہانوں میں جو حقائق ہیں ان حقائق کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجود کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جب ہم یہ کہتے ہیں وجود تو یہی دوسرا معنی مراد ہے۔ یہاں پہ کون سا معنی مراد ہے؟ دوسرا معنی مراد ہے، کیونکہ جو مفہوم وجود کی جہاں تک بات تھی اس کے اوپر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا جب اطلاق کیا جاتا ہے مصداق خارجی کے اوپر تو وہاں پر بھی مصداق خارجی کے اعتبار سے مفہوم وجود کہلاتا ہے، جو خارج میں مفہوم وجود کا مصداق بن رہا ہے، اس اعتبار سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس کتاب میں آپ پڑھیں گے تو یہاں پہ بعض سطور سے یہی اظہار ہو رہا ہے کہ ہم نے وجود کس کو کہا ہے کہ مفہوم وجود جس کے اوپر منطبق ہو رہا ہو۔ اور حکمت اسلامی میں یہ وجود کے دو معنی بالعموم وارد ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں خارجی، وجود خارجی، تو ادھر وجود خارجی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ دو مراد ہوتے ہیں، یا مفہوم وجود کا مصداق وہ بن رہا ہے اولاً و بالذات، اس کو ہم نے وجود کہا ہے یا موجود کہا ہے، یا بذات خود مفہوم سے کنارہ کش ہو کے نظر ہٹا دی ہم نے عالم ذہن سے، خارج کے اندر جو حقائق موجود ہیں، جو واقعیت موجود ہے، اس واقعیت کو کیا ہم کہتے ہیں؟ وجود۔ اشکار ہوئی ہے چیز؟ تکرار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ اشارتاً چند نکات بیان ہوئے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہ دیں کہ اگر ذہن میں اختلاط ہو جاتا ہے اور اشتباہات جنم لیتے ہیں، فقط ان دو کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ ہم کتاب میں ابھی دیکھیں گے، کیونکہ نہایت الحکمہ کا جو مرحلہ ہے وہ بدایہ کے بعد ہے، اس لیے بھی ہم بدایت الحکمہ کے مرحلے میں رہتے ہوئے آگے انشاءاللہ سطور میں دیکھیں گے کہ جب لفظ اصالت الوجود کہا جا رہا ہے اور ادھر لفظ وجود جب کہا تو کون سا ادھر وجود کا معنی مراد ہے، لیکن کتنے معنی میں سے کوئی ایک مراد ہوگا؟ دو میں سے ایک ہوگا۔ وہ والے ابھی معنی چھوڑ دیں جو ہم نے 3 4 یا 5 دیکھے ہیں کہ وجود بے معنی رابط ہے، وجود
بمعنی مصدری، وجود بمعنی وجود محمولی، وجود بمعنی وجود بمعنی اس میں مصدر. ابھی ہم یہ والے معنی ترک کرتے ہیں کیونکہ یہ آئیں گے کتاب میں. یہ اگلا ہماری بحث کا مرحلہ انشاءاللہ تعالی. ہم اگلے مرحلے میں پہنچیں گے دوبارہ اس کی طرف مراجعہ کریں گے، کیونکہ ابھی یہ والی بات عمیق طور پہ سمجھانا اس لیے مشکل ہے کہ یہ والے مباحث گزرے نہیں ہیں. جب وجود معمولی ہمارے سامنے گزر جائے گی ایک بحث، جب وجود رابط کی اصطلاح بھی گزر جائے گی، تب یہ بات ہمارے لیے سمجھانا آسان ہو جائے گی. لہذا اگر ہم اس کو ایک طرف بحث کو کر سکتے ہیں تو کر دیں، کیونکہ نہ وجود رابط بیان کیا گیا، نہ اسی طریقے سے ہم نے وجود محمولی کو بیان کیا ہے، اور نہ ہی ابھی مصدر اس مصدر میں فرق کر کے ہم نے تھوڑی عمیق طور پہ ذکر کیا بحث کو، کیونکہ یہ بحث طویل ہو جائے گی. ابھی ہم مختصراً دیکھتے ہیں اصالت الوجود و اعتباریت الماہیہ. اصالت الوجود میں وجود سے کیا مراد ہے؟ دو ہمارے پاس صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ادھر وجود سے مراد وجود ذہنی تو نہیں ہے، مفہوم وجود نہیں ہے. ادھر وجود سے کیا مراد ہے؟ خارج میں واقعیت، وجود خارجی. خارج میں وجود کسے کہا جاتا ہے؟ دو میں سے ایک ہوگا. یا خارج میں وجود اس کو کہا جاتا ہے جو مفہوم وجود کا کیا ہے؟ مصداق خارجی بن رہا ہے. جو مصداق خارجی بن رہا ہے مفہوم وجود کا، اس ہم نے خارج میں اس شے کو کیا کہا ہے؟ وجود. یا مصداق اور مفہوم کی بحث سے کنارہ کش ہو کے دیکھیں کہ خارج میں حقائق کیا ہیں، واقعیت کیا ہے. واقع میں خارج میں جو واقع ہے وہ واقعیت کیا ہے؟ ہم نے اس واقعیت کا کیا نام رکھ دیا؟ وجود. ہم نے اس واقعیت کے لیے کون سا لفظ ایجاد کیا؟ وجود. واقعی یہ بات. اب ہم انشاءاللہ سطور میں دیکھیں گے کہ ادھر وجود سے ہمارے لیے سازگار پہلا معنی بن رہا ہے یا دوسرا معنی بن رہا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات مسلم ہے، عرفان میں پہلا معنی مراد نہیں ہوتا. عرفان کبھی بھی مفہوم سے مصداق کی طرف نہیں آتا. عرفان براہ راست وجود خارجی میں واقعیت اور حقائق کے اعتبار سے بحث کرتا ہے، اور اس میں بھی اصل چشمہ اور مرکز اور سب شے کی اساس اللہ سبحانہ و تعالی. لہذا عرفان میں جب وجود کہا جاتا ہے تو اللہ تعالی کے عنوان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی. اسی لیے بدایت الحکمہ اور اسفار میں یہ فرق رہے گا. بدایت الحکمہ میں جب فلسفے میں وجود کہا گیا ہے یہ اعم ہے، یہ واجب اور ممکن دونوں میں شامل ہے خارج میں. لیکن اسفار میں جب وجود کہا گیا ہے تو وہ مختص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. انشاءاللہ ان ابحاث کو دیکھیں گے. ابھی تعارف کرانا مقصود تھا لفظ وجود کا اور اس کے معنی کا کہ جو وجود خارجی کے اعتبار سے بنتا ہے. مفہوم وجود کے طور پہ جو ہم نے دیکھا وہ بدیہی تھا، وہ ایسا تصور کہ جس میں اس کے اجزائے عقلیہ نہ ہوں. بدیہی جو مستغنی عن تعریف و بے نیاز ہے تعریف سے. ہم نے مفہوم وجود کی بحث پڑھ لی. ایک مفہوم وجود ہے اور ایک مصداق یا خارجی وجود خارجی ہے. اصالت الوجود میں جب ہم وجود کہہ رہے ہیں تو ادھر کیا مراد ہے؟ مفہوم وجود یا وجود خارجی؟ وجود خارجی کس کے اوپر لفظ بولا جاتا ہے؟ لفظ وجود خارج میں کس کے اوپر بولا جاتا ہے؟ ہم نے دو معنی اس کے کیے. یا مفہوم وجود کے مصداق میں بولا جاتا ہے، یا جو حقائق اور واقعیت خارج میں موجود ہے اس کے اوپر بولا جاتا ہے. آشکار ہوئی یہ بات. اس لیے اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا حکمت مطالعہ میں کوئی پوچھے کہ یہ وجود سے کیا مراد ہے خارج میں، مفہوم آپ اسے پوچھیں لفظ وجود، وہ کوئی پوچھے وجود سے کیا مراد ہے، آپ اس سے سوال کریں گے مفہوم وجود کا پوچھ رہے ہو یا خارج میں وجود کا پوچھ رہے ہو. مجھے نہیں، میں خارج میں یہ فلاسفہ وجود کسے کہتے ہیں؟ حکمت مطالعہ میں خارج میں وجود کسے کہا گیا ہے؟ بدایت الحکمہ کے مرحلے میں. جواب ہم کیا دیں گے؟ ہم دیں گے خارج میں ہر وہ شے مفہوم وجود جس کے پر منطبق ہو یا وہ مفہوم وجود کا مصداق لائے، اسے ہم نے کیا نام دیا ہے؟ ہم نے اس کو وجود کا نام دیا ہے. دوسرا، خارج میں جو حقائق ہیں ان حقائق کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ وجود کا نام دیا ہے. آج ماہیت کی طرف. جہاں تک ماہیت کا تعلق ہے تو ماہیت ہم نے بیان کیا کہ یہ لفظ ماہوا یا ماہیہ سے مشتق ہے. مصدر جعلی ہے لیکن اس میں مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے.
یہ بات شروحات میں بھی ہے، اور آیت اللہ مصباح یزدی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں مصدر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ خود اس کے پر تھوڑا سا تفکر اور تھوڑا سے تدبر کریں گے، آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ مصدر جعلی مصدر ثنائی کا کل تعارف گزر چکا ہے۔ آئیں اب ہم دیکھیں، جب ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں ماہیت فصل رابع میں، مفہوم ماہیت تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، یا آپ کے سامنے مفاہیم کی دنیا کے اعتبار سے ماہیت کے معنی ذکر کیے گئے۔ ایک ہم نے ماہیت بالمعنی اخذ پڑھی تھی، اس وہ کیا مراد ہے؟ ماہیت بالمعنی اخذ کن دو امور سے مل کے وجود میں آتی ہے؟ یہ پہ پڑھ چکے ہیں نا ہم، ماہیت اخذ بالمعنی اخذ و عام پڑھ چکے ہیں یا نہیں؟ فصل ثالث میں بھی گزرا ہے، رابع میں بھی گزرا ہے، کیونکہ آپ ماہیت کی یہی ہم چند الف بے یاد نہیں کریں گے، نکات پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ پوائنٹس یاد کر لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، آگے اختلافی اقوال یا بات کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ لیکن یہ اگر الف بے نہیں سمجھیں گے، پھر نیا نقطہ آئے گا، وہ خلط ملط ہو جائے گا، اشتباہ کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ کیا ہم نے ابتدائی طور پہ ماہیت کو ہم نے پڑھا کہ ماہیت بالمعنی اخذ وہ ہوتی ہے جس میں دو امر پائے جاتے ہیں، اولاً ما ہوا کے جواب میں واقع ہو۔ اب یہ ما ہوا کے جواب میں جو واقع ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہاں رجوع کریں؟ کیونکہ ابھی تفصیل بتانے کا مورد گزر چکا ہے، اس کو لیے رجوع کریں علم منطق میں، وہاں پہ ماں کی قسمیں کی گئی ہیں، مائے لفظی ہے، مائے شارحہ ہے، مائے حقیقیہ ہے، لہذا وہاں پہ ماں کی اقسام ہیں، وہاں پہ جا کے اس کو اب ہم تلاش کریں۔ لیکن پہلا کیا ہے؟ ماہیت بمعنی اخذ، وہ کن سے وجود میں آتی ہے؟ دو امر سے۔ پہلا کیا ہے؟ ما ہوا کے جواب میں جو واقع ہو، الانسانو ما ہوا، انسان کیا ہے؟ جواب آتا ہے حیوان ناطق، یہ جو جواب آ رہا ہے یہ واقع ہوا ما ہوا کے جواب میں، یہ ماہیت کہلائے گی۔ الحیوان ما ہوا، اس کے جواب میں واقع کیا آ رہا ہے؟ حساس متحرک بالارادہ، یہ جو جواب میں واقع ہو رہا ہے کیا کہلائے گا؟ ماہیت۔ اسی طریقے سے الجسم النامن ما ہوا، جواب میں آ جائے گا کہ متحرک، جو متحرک ہو، بالارادہ کی قید بات سے خارج۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے اور دیگر امور ہیں کہ آپ مثالیں لاتے جائیں۔ ہر وہ شے جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو، یہ جو واقع ہوا جواب میں، یہ کیا کہلائے گا؟ ماہیت۔ دوسرا ماہیت بالمعنی اخذ کہلائے گا۔ دوسرا ماہیت بالمعنی اخذ کہ وہ حمل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، بالقوہ، حمل ہونے کی قابلیت و صلاحیت رکھتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، حیوان الناطق کی قابلیت و صلاحیت رکھتا ہے کہ انسان کے اوپر حمل ہو سکے یا نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے۔ بس کیا کہلائے گا؟ یہ ماہیت بالمعنی اخذ ان دو امور سے وجود میں آتی ہے۔ اس لیے جو حمل ہونے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتا وہ ماہیت بھی نہیں کہلائے گی، ماہیت بالمعنی اخذ نہیں کہلائے گی۔ ماہیت بالمعنی اخذ میں بنیادی چیز ان دو امور کا لحاظ رکھنا ہے۔ اولاً کیا ہے کہ ما ہوا کے جواب میں واقع ہو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ وہ حمل ہونے کی صلاحیت و قابلیت رکھتی ہو۔ حمل ہونے کی صلاحیت جزئی جو چیز ہے، یہاں پہ ایک سے زائد کے اوپر حمل ہونے کی صلاحیت کون رکھتی ہے؟ یہ کلی چیز۔ لہذا بائیں دوسرا ملاک ہمارے پاس آتا ہے، ماہیت بمعنی مفہوم کلی۔ لہذا ہر وہ مفہوم، یہ دونوں مفہوم سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ما ہوا کے جواب میں کون واقع ہوتا ہے؟ مفہوم۔ وہ مفہوم بالقوہ حمل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو اپنے مصادیق کے اوپر، صحیح ہے؟ بس یہ کیا مفہوم کی دنیا سے، بس ماہیت بالمعنی اخذ وہ کیا چیز ہے؟ ایک مفہومی چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ مفہوم ہے۔ وہ مفہوم اخذ کہاں سے کیا؟ اگر سے خارج سے کیا ہے ہم نے، اس میں کوئی ہمیں شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن ماہیت بالمعنی اخذ بذات خود کیا ہے؟ ایک مفہوم ہے۔ لیکن یہ کون سا مفہوم ہے؟ وہ مفہوم جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہوا ہے۔ نمبر 2، وہ مفہوم جو حمل ہونے کی قابلیت اور صلاحیت
رکھتا ہے، جو حمل ہونے کی قابلیت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو وہ ماہیت ہو سکتی ہے؟ وہ ماہیت نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بہت سارے آپ جملات بنا سکتے ہیں کہ جس میں وہ صلاحیت اور قابلیت اس طرح کی نہیں رکھتی، بس اس کو ہم ماہیت نہیں کہیں گے۔ دوسرا ہمارے پاس ماہیت کا معنی جو آیا وہ کیا تھا کہ وہ مفہوم کلی کہ جو کلیت کو اختیار کرنے کے قابلیت ہو، وہ کلیت کو اختیار کرنے سے انکاری نہ ہو۔ ماہیت کس مفہوم پر بولا جاتا ہے لفظ؟ اس مفہوم پر جو کلی ہو، وہ مفہوم جو کلی نہ بن سکتا ہو، یا وہ مفہوم کہ جو کلیت سے انکاری ہو، اس کو ماہیت نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک جزوی، وہ کلیت سے انکاری ہے یا نہیں؟ اسے ماہیت نہیں کہیں گے جزوی کو۔ اسی طریقے سے وجودات ہیں خارجی، وہ مفہوم کے دائرے سے ہی باہر ہیں، کلی سے انکاری ہیں یا نہیں؟ بس اسے بھی ماہیت نہیں کہا جائے گا۔ آپ ملاحظہ کریں دوسرا معنی بھی ہے۔ یہ معنی استعمال ہوتے ہیں مختلف اصطلاحات، انہی اصطلاحات کے پیرائے میں مختلف ابحاث میں استعمال ہوتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس معنی آتا ہے ماہیت بالمعنی اعم، وہ ہے بذات خود ذات، بذات خود شے، بذات خود ذات اور شے۔ ذات کبھی مفہوم ہوتی ہے، کبھی غیر مفہوم ہو سکتی ہے، لہذا اعم جو ہے وہ ماہیت بالمعنی اخص، ماہیت مفہوم کلی، اور وجودات خارجیہ جو خارج میں حقائق اور واقعیت موجود ہے، ان سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سوال، جب ہم یہاں پہ کہتے ہیں اصالۃ الوجود و اعتباریت الماہیہ، ادھر ہماری ماہیت سے مراد کون سا معنی ہے؟ پہلا معنی، ماہیت بالمعنی اخص۔ بات ہوئی ہے بات؟ ہمارا یہاں پہ ماہیت سے کیا مراد ہے؟ پہلا معنی۔ وہ کیا ہے معنی؟ ماہیت بالمعنی اخص، نہ کہ دوسرا مفہومی، نہ کہ ہمارے پاس تیسرا بالمعنی اعم، بلکہ کون سا مراد ہے؟ ماہیت پہلے معنی میں ماہیت مراد ہے۔ آشکار ہوئی ہے بات؟ یہاں پہ ایک اور زبان میں جو زیادہ واضح زبان ہے، کیونکہ ماہیت کا تعارف صحیح طرح سے نہیں ہوگا، اصالت اور اعتباریت کی بات نہیں ہمیں سمجھ آئے گی، اور واضح انداز میں ماہیت قالب ذہنی، ماہیت کسے کہتے ہیں؟ ماہیت بالمعنی اخص یہ ہے، قالب ذہنی، ایک ایسا سانچہ ذہنی ہے، صحیح تصور ہے، مفہوم ہے، جو ایک ذہنی تصور اور مفہوم ہے۔ یہ ماخوذ من حد الوجود، کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ وجود کی حدود سے جسے اخذ کیا گیا۔ یہ ایک ہی تعریفوں کے الگ الگ رخ ہیں، ان الگ الگ رخ کو اگر ہم اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اصالت الوجود و اعتباریت الماہیہ، یا ماہیت کے نام سے جو فلاسفہ نے بحث حکما نے کی ہے وہ ہمیں پیچیدہ نہیں محسوس ہوگی۔ بس آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ ادھر ماہیت سے کیا مراد ہے؟ ماہیت بالمعنی اخص۔ ماہیت بالمعنی اخص کو ایک اور انداز میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ قالب ذہنی۔ تیسرا پیرائے میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں، ماخوذ من حد الوجود۔ یہ جو حد الوجود والی بات ہے یہ زیادہ آسان اور خوبصورت ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ اس سے ہمیں ایک حد تک سمجھ آ جاتی ہے۔ اگرچہ ادھر دقتیں اور ہیں، مثال سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کل ہم نے مثال دی۔ آپ مثال سمجھیں، ایک سفید آپ نے بورڈ پہ کالے رنگ کا رنگ کو پھیلانا شروع کیا، کالا رنگ کرتے گئے پھر قلم روک دیا، اب وہ کیا بن گیا؟ ایک دائرہ نما۔ اگر انسان نے دیکھا تو انسان وہاں خارج میں سفید اس بورڈ پہ ایک شے ہے یا دو شے ہیں؟ ایک شے ہے بورڈ پہ یا دو شے ہیں؟ جو آپ نے بنائی ہے کالے رنگ سے ایک شے ہے، لیکن ذہن ادھر سے دو لیتی ہے یا ایک؟ پہلا کیا ہے؟ کالا رنگ، دوسرا کیا ہے؟ گول سرکل یا چکور یا تکون۔ یہ جو گول تکون ہے اس کو ہم کہیں گے ماہیت۔ یہ جو کالا رنگ ہے اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ وجود۔ خارج کے اندر اصل تو وہاں پہ کیا تھا؟ کالا رنگ تھا، اب اس کی کالے رنگ سے ایک حد بن گئی،
وہ حد ہمارے ذہن میں آئی تو اس حد کا کیا نام ہے؟ ماہیت. لہذا ماہیت انتزاعی چیز ہے، اخذ کی گئی ہے عقلی طور پہ، ذہنی طور پہ اخذ کی گئی. کہاں سے اخذ کی گئی؟ براہ راست وجود سے اخذ کی گئی ہے. لہذا جس وجود کی حد نہ معلوم ہو اس کی ماہیت معلوم ہو پائے گی، کیونکہ ماہیت تو حد سے سامنے آتی ہے. اس لیے اگر ایسی ذات جس کی ماہیت ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. کیونکہ لا محدود آج ہمارے لیے یہ لفظ آسان ہو گیا سمجھنا. لا محدود کسے کہتے ہیں؟ حد ہی نہیں ہے. اب کہاں پہ ہے؟ انسان کے ذہن تھک جائے گا، کیا تصور کرے اس کا؟ حد ہی نہیں ہے. لہذا ہمارے لیے بات آسان ہو جاتی ہے جو روایات میں وارد ہوئی ہے کہ تصور اللہ کا مت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ آ ہی نہیں سکتا، ذہن میں سما ہی نہیں سکتا، حد ہی نہیں ہے. وہ ذوات عالیہ جن کی حدود ہیں لیکن ان کی حدود ہمارے ذہنی ادراک سے باہر ہیں، جیسے انبیاء اور رسول علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، ان کی ہمیں حد پتہ ہے، وجودی نہیں پتہ تو کیا تصور ان کی حد کا لائیں. ہاں جسم کا ہمیں پتہ ہے، اس جسم کا جس حقیقت سے ربط ہے وہ حقیقت کیا ہے ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو آشکار ہی نہیں اس کی حد ہو رہی. اسی طرح ارواح ہے انسانوں کی، ان کی کیا حد ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم تو جسم کو فقط دیکھتے ہیں. بہرحال یہ انشاءاللہ مباحث آگے آئیں گے، اس سے آپ کو پتہ لگا کہ ماہیت نہیں پتہ لگ سکتی اشیاء کی، کیونکہ حد ہی نہیں اس کی پتہ لگ رہی. ہمیں تو جس کی حد پتہ لگی اس کی ماہیت کا فقط پتہ ہوتا ہے، ہمیں جسم کی حد کا مثلا پتہ لگتا ہے. لہذا جسم کی حد تک ہم بتا سکتے ہیں، اس کے ماورا کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. قالب ذہنی حد 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 الوجود، ماہیت کیا ہے؟ حد الوجود. اصالت اور اعتباریت کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آپ جب کہتے ہیں لفظ انسان، مفہوم انسان ہے یا نہیں؟ یہ مفہوم انسان جب خارج پر منطبق ہو تو اس مفہوم انسان اولاً بالذات مفہوم انسان کی حقیقت کیا ہے؟ وجود ہے خارج میں یا وہ حد جسے ماہیت کیا وہ ہے؟ صحیح. یا اس کی آسان مثال یہی کالا رنگ لے لیں. اس کالے رنگ میں جب اب آپ کہتے ہیں اصالت تو ہم یہ کہیں گے یہ کالا رنگ کا جو مفہوم ہے، صحیح، جب ہم اس کو خارج میں منطبق کرنا چاہیں تو یہ منطبق اولاً سرکل کے اوپر ہوگا یا خود اس کالے رنگ کا جو مصداق ہے اس کے اوپر ہوگا؟ بس جس اصالت وہ کہلائے گی جس کے اوپر اولاً بالذات بدون واسطہ جس کے اوپر وہ حمل ہو رہا ہے، یعنی وہ مفہوم ذہنی جس کے اوپر بدون واسطہ حمل ہو رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ اصالت، اصیل. اور واسطے کے ساتھ جس کے اوپر حمل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اعتباریت. اعتباریوں سے مثلا سرکل، اب جب ہم اس مفہوم سرکل منطبق ہو رہا ہے یہاں پہ بائیں خارج میں بنے ہوئے سرکل کے اوپر، یہ کالے رنگ کے توسط سے ہے یا بدون کالے رنگ ہے؟ وہاں پہ لکیر کے توسط سے ہے نا، وہ کالے رنگ کے توسط سے ہے، بس یہ اعتباری کہلائے گا. اور ہم جب وہاں پہ اس کا انطباق کالے رنگ کے اوپر کریں یہ اصیل کہلائے گا. انشاءاللہ تعالی اس کے بقیہ نکات آپ کی خدمت میں کل پیش کیے جائیں گے. اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین.